عليم حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میں بھی کتنا عجیب انسان ہوں، صحت یاب ہوں تو اللہ کو بھول جاتا ہوں، مصروف ہوں تو نماز بھول جاتا ہوں، برائی کروں تو انجام بھول جاتا ہوں، دیکھوں تو حیا بھول جاتا ہوں، کھاتا ہوں تو بسم اللہ بھول جاتا ہوں، کھا لوں تو الحمدللہ بھول جاتا ہوں، کسی سے ملوں تو سلام بھول جاتا ہوں، سوتے ہوئے توبہ بھول جاتا ہوں، غصے میں ہوں تو برداشت بھول جاتا ہوں، سفر پر جاؤں تو دعا بھول جاتا ہوں، کیا شان ہے میرے اللہ کی، وہ پھر بھی نوازتا ہے وہ نہیں بھولتا. درود پاک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، آپ حضرات کو یاد ہوگا 3 پسندیدہ چیزیں اس پر گفتگو ہو رہی تھی. خلفائے راشدین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کی 3 پسندیدہ چیزوں کے تذکرے کے بعد ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ شروع کیا تھا، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کر دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 3 پسندیدہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، یہ مجھے بہت پسند ہے. نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات سے برکت حاصل کرنا بہت پسند ہے. اور نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، یہ بہت پسند ہے. توجہ رکھنا، پوری امت کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے انسان جمع ہو جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتے. متفق عقیدہ ہے. اسی طرح اب جو دوسرا جملہ غور سے سنیں، جس طرح ساری دنیا جمع ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتے، اسی طرح ساری دنیا کے طور طریقے جمع ہو کر سنت کا مقام بھی نہیں پا سکتے. جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے.
ہم اس کو فالو کریں نہ کریں، مانیں نہ مانیں، عمل کریں نہ کریں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بار بار ہمیں حکم دیا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، پیروی کرنے کا۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پہلے تو یہ سمجھ لو کہ جو میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کوئی چیز بیان کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وحی کی پھر دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب جو قرآن پاک ہے، اور وحی غیر مطلوب وہ احادیث ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان گویا کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو تمہیں اللہ کا نبی دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی۔ صرف ترجمہ کر کے آگے چل رہا ہوں۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات کی نہیں، اللہ کی طرف سے کی ہے، تو جو آپ کی بات مانے گا وہ اللہ ہی کی بات مانے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں والدین اولاد ساری انسانیت سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو۔ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر اللہ کے نبی سے زیادہ کسی اور سے محبت ہے تو پھر معاملہ خراب ہے۔ اولاد، والدین، بہن بھائی، قبیلہ، رشتہ داری، دوست احباب سب ایک طرف، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ان سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا معیار ہے۔ ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ کرے۔ خواہش ہے فلاں کام کرو، لیکن شریعت کا حکم نہیں کرنا، اچھا نہیں کرتا۔ خواہش ہے فلاں کروں، لیکن شریعت کا حکم نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ یعنی اپنی خواہش کو سنت کے مطابق کرنا۔ توجہ کرنا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہماری شکل و صورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت۔ آپ کی داڑھی مبارک تھی، بالکل تھی، ساری دنیا مانتی ہے۔ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کی داڑھی نہیں تھی، اللہ کے نبی داڑھی کاٹتے تھے یا شیو کراتے تھے، کوئی ایسا نہیں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی۔ توجہ کریں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکوں کی، کافروں کی۔ کیا کریں؟ وفر اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ، وعف الشوارب، اور مونچھیں کٹواؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، مجھ پہ نہ فتویٰ لگانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں کہ مشرکوں کی، کافروں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ۔ وقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اذا حج او اعتمر قبل على لحیته فلما فضل اخذ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج اور عمرے کے وقت ایسے اپنی داڑھی مبارک پکڑ لیتے تھے، جو بڑھ جاتی تھی اس کو کاٹ لیتے تھے، یعنی ایک مشت داڑھی آپ ضرور رکھتے تھے، اس کے اوپر جو تھی اس کو صاف کر لیتے تھے۔ کیوں؟ عمر بن شعیب بن ابی عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا ان النبی کان یاخذ من لحیتہ من عرض عرضها وطولها، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف بائیں طرف سے اور نیچے سے داڑھی کو صحیح کر لیا کرتے تھے، جس سے صحابہ نے پھر یہ لیا کہ ایک مشت داڑھی ہوتی تھی، اس سے کم نہیں، اس سے کم کرنا ناجائز ہے، منع ہے، شریعت کے لحاظ سے صحیح نہیں۔ جو مسلمان داڑھی نہیں رکھتا، توجہ کریں، جو وضو کی سنتیں ہیں، آپ حضرات کو اگر یاد ہو 13 سنتیں ہیں وضو کی، ان میں سے ایک سنت داڑھی کا خلال کرنا بھی ہے۔ ایک سنت کیا ہے داڑھی کا؟ بولو، خلال کرنا۔ داڑھی کا خلال وضو کرتے وقت وہی کرے گا جس کی داڑھی ہوگی۔ ایک آدمی کی داڑھی نہیں ہے، گویا پوری زندگی وہ یہ سنت ادا نہیں کر سکتا، یعنی کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ مسلمان ہے، باقی سنتیں ادا کر سکتا ہے وہ، لیکن داڑھی کا خلال اسی وقت کرے گا جب اس کی داڑھی ہوگی۔ تو اس کا نقصان داڑھی نہ رکھنے کا کیا، وہ پوری زندگی وہ استعمال ہو۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، نہیں اترتے کینچی سے کاٹ دیے جاتے ہیں، بالکل خالی کفن ڈال کر اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ کفن مرد کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 ہیں۔ یہ پگڑی کفن میں شامل نہیں ہے، آج لوگ کرتے ہیں لیکن یہ شریعت کے خلاف ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا کوئی دنیا میں عاشق نہیں گزرا۔ صحابہ نے اپنے مرنے والے ساتھیوں پر سر پر پگڑی نہیں باندھی تھی، وہی کفن دیا تھا جو اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا تھا۔ آج اگر ہم زیادہ عاشق بننا چاہتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ 3 کپڑوں میں کفن ہے مرد کے لیے، باقی سارا کچھ یہاں ہے۔ داڑھی ایک ایسی سنت ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے، یا اللہ اور کچھ نہیں، یہ تیرے نبی کی شکل لے کر آیا، اور نیت بھی ہی ہو کہ داڑھی رکھی کیوں ہے، اللہ کے نبی کی سنت، اور کوئی مقصد نہیں، کوئی دنیا کا مفاد، کوئی دنیا کا لالچ، کوئی کچھ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ فائدہ بھی دے گے۔ تو جو عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 کام ایسے ہیں جو آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے۔ نمبر 1 قص الشارب، مونچھوں کا کاٹنا۔ نمبر 2 اعفاء اللحیہ، داڑھی کا بڑھانا، یعنی آدم علیہ السلام کے دور سے داڑھی بڑھتی آئی ہے۔ آج ہم جو داڑیاں کاٹتے ہیں، ناراض نہ ہونا، یہ ہم ساری انسانیت کے خلاف چل رہے ہیں۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ مونچھوں کا کاٹنا، داڑھی کا بڑھانا، والسواک، مسواک کرنا۔ آج مسلمان مسواک نہیں کرتا بیچارہ، گھروں میں جا کے دیکھو بڑے بڑے عالیشان قسم کے وہ لگے ہوں گے بکس باتھ روم میں، برش اعلیٰ قسم کے پہ لگے، مسواک نہیں ہوگا، یعنی اس ساری امت کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ واستنشاق الماء، ناک صاف کرنا پانی کے ساتھ۔ وقص الاظفار، ناخن کاٹنا۔ آج اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، اور خواتین کو خاص طور پر اس میں میرا اور آپ کا دخل ہے۔ اگر ہم یہ اعلان کریں کہ میں تیرا کھانا تب کھاؤں گا جب تیرے ناخن کٹے ہوئے ہو، نہ کھائے، کھانا باہر سے کھانا ہے، 2 دن کھا رہے، 3 دن کھانا ہے، اس کو کاٹنے پڑے گا۔ یار میرا خاوند کھانا نہیں کھاتا، میرا بیٹا کھانا نہیں کھاتا، میرا بھائی کھانا نہیں کھاتا، تھوڑا احتجاج کر کے دیکھیں، ان کو منائیں۔ یہ غلط ہے، یہ ناخنوں کا کاٹنا آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ آج اگر کوئی نہیں کاٹتا وہ انسانیت کے خلاف چل رہا ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے ناخن بڑھانا۔
فرمایا وغسل البراجل، انگلی کے جو جوڑ ہوتے ہیں یہ جوڑ، ان کو ملنا، صاف رکھنا. آگے فرمایا ونتف الابط، بغلوں کے بال صاف کرنا. وحلق العانہ، زیر ناف بال صاف کرنا. وانتقاص الماء، پانی سے استنجا کرنا. آج کل تو ہے ہی پانی، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. اسپین کے بچے میرے پاس آن لائن پڑھتے ہیں. یہ جب کرونا آیا تو ان کی والدہ سے میری بات کہتے کر صاحب یہاں اتنا شور پڑا ہوا ہے، ٹیشو بند ختم ہو گئے ہیں، بازار میں ٹیشو نہیں مل رہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتی ہے ہر باتھ روم میں لوگ ٹیشو استعمال کرتے ہیں، پانی بہت کم استعمال کرتا ہے. اور حالانکہ یہ طریقہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، آج کا نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. فرمایا والمضمضہ، اور کلی کرنا، سوتے وقت کلی ہو، اٹھتے وقت کلی ہو، وضو میں کلی ہو. یہ دانتوں کے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہم نے چیزیں چھوڑ دی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں. تو خیر، داڑھی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، سب انبیاء کی داڑھی، کوئی نبی بھی ایسا نہیں جس کی داڑھی نہ ہو. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف المجوس، اللہ کے نبی نے کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو. مجوسی کون ہوتے ہیں؟ آگ جلا کر آگ کی پوجا کرتے ہیں. کیا کریں؟ جز الشوارب اوف اللحام، پیغمبر فرما رہے ہیں، فرمایا مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں ان کی داڑھیاں کٹی ہوتی ہیں، مونچھیں بڑی ہوتی ہیں. تم میرے ماننے والے ہو، تم مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. ناراض نہ ہونا، بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے. چور چوری کرتا ہے، چوری کرنے گیا، چوری کی، گناہ ختم ہو گیا. 10 بجے گھر سے نکلا، 12 بجے چوری کی، 2 بجے گھر آ گیا، گناہ ختم. ایسے ہی ہوا نا. شراب پڑی ہوئی ہے، بوتل پی، شراب رکھ دی، گناہ ختم. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی کوئی بھی گناہ لے لے، بندہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولا، زبان بند، گناہ ختم. دنیا کے گناہ گنتے جائیں، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک وقت ہے، اس وقت وہ گناہ ہوتا ہے پھر ختم. اللہ مجھے آپ کو معاف فرما دے. داڑھی کاٹنے کا ایسا گناہ ہے، بندہ سویا ہوا ہے تب بھی گناہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی گناہ کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے تب بھی گناہ کر رہا ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، گویا کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں جو اس کا گناہ سے خالی. کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے. زانی گناہ کر کے ختم ہو جاتا ہے، شرابی ختم ہو جاتا ہے، فلاں ختم. لیکن جو داڑھی کاٹتا ہے وہ ہمیشہ گناہ میں ہے. نیکی کر رہا ہے لیکن گناہ بھی ساتھ ساتھ فرشتہ لکھ رہا ہے کہ داڑھی کاٹنے کا گناہ ہی کر رہا ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. توجہ، علماء نے فتویٰ لکھا ہے، کان حلق اللحیہ محرما عند ائمۃ المسلمین المجتہدین. داڑھی کا کاٹنا، داڑھی کا کتروانا 1 مجھ سے کم حرام ہے. کس کے ہاں؟ عند ابی حنیفہ، عند مالک، عند شافعی، عند احمد بن حنبل. چاروں اماموں کے نزدیک 1 مجھ سے داڑھی کام کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے. کوئی امام اس کو جائز نہیں کہتا. ہم امر کریں نہ کریں ہماری مرضی، لیکن سب کہتے ہیں یہ حرام ہے. اور توجہ کریں، کہتے ہیں داڑھی کا جو کاٹنا ہے اس میں کئی گناہ بن جاتے ہیں، مجموعہ. کتنے گیا کچھ آپ تھا نا کچھ میں پانی لیا گیس ہی ہے. ہاں جی، کئی گناہوں کا مجموعہ. نمبر 1 فرمایا کہ داڑھی کاٹنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. میں کسی کو حکم دوں، بچہ بات نہ مانے، میں ڈانٹتا ہوں، مارتا ہوں. اللہ کے نبی حکم دے، ہم نہ مانے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی کہ داڑھی بڑھاؤ، ہم کیا داڑھی کٹائیں گے؟
تو اللہ کے نبی کی مخالفت ہوگی، یہ گناہ ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت، تمام انبیاء کی داڑھی، اور فطرت، میں نے جیسا بھی بتایا آپ کو، فطرت میں ہے داڑھی رکھنا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ عورتوں کی داڑھی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ کیوں؟ ان کی داڑھی رکھنا ان کی فطرت میں شامل نہیں ہے، اس لیے عورتوں کی داڑھی آتی بھی نہیں ہے۔ مرد کی فطرت میں داڑھی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو داڑھی اگاتا بھی ہے۔ تو جو بندہ کاٹتا ہے گویا وہ فطرت کے خلاف چل رہا ہے۔ نمبر 3، داڑھی کاٹنا اعلانیہ گناہ کرنا ہے۔ ایک بندہ گناہ چھپ کے کرتا ہے، ایک بندہ کھلے عام گناہ کرتا ہے۔ تو داڑھی کاٹنے والا جو گناہ ہے یہ کھلے عام گناہ ہے۔ ہر بندہ جب کہیں جا رہا ہے داڑھی کٹی ہوئی ہے وہ گناہگار آ رہا ہے، وہ گناہگار ہے۔ داڑھی کاٹنے والے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں اگر انہیں شیو کرا کے آ جاؤں گا نعوذ باللہ معاذ اللہ، مجھے آپ یہاں کھڑا ہونے دیں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ جی کرسا نماز نہیں ہوتی بھائی، میری اگر تیری گردش ہو جاتی ہے۔ داڑھی کاٹنے والے کے پیچھے اگر نماز نہیں ہوتی تو داڑھی کٹا جو رہا ہے اس کی ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سوچنا چاہیے کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ سر عام بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے، اور فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ سخت ہیں لیکن میرا بیان کرنا مجبوری ہے۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت میں تبدیلی، اللہ یہ کام کر رہا ہے، ہم کاٹ دیتے ہیں، نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ پھر دیتا ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر دیتا ہے، پھر کاٹتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا نہ کرو، ہم کہتے کریں گے۔ اللہ کہتا میں پڑھا رہا ہوں، دے رہا ہوں، نہیں میں ختم کروں گا۔ اللہ کے ساتھ گویا کہ ایک مقابلہ کر رہا ہے انسان۔ کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ کافر داڑیاں کٹاتے ہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے۔ یہ داڑھی کٹا کر کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اور یہ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور داڑھی کاٹ کر یہ عورتوں کے ساتھ مشابہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ مرد بن کے رہے۔ آپ داڑھی کٹا کر یا کتروا کر عورتوں جیسے کیوں بنتے ہیں؟ توجہ، داڑھی رکھنے کا ثواب ہر وقت ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، سنت پر عمل ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں آپ کر رہے لیکن سنت آپ کی چل رہی ہے، فرشتہ ثواب لکھی جا رہا ہے۔ اگر وہ ہر وقت گناہ لکھ رہا ہے تو داڑھی رکھنے پر ہر وقت فرشتہ ثواب بھی لکھے گا۔ امریکہ میں الیکشن ہوا، الیکشن میں ایک صدر کھڑا ہوا ووٹ لینے کے لیے، اس نے اعلان کیا جو بندہ مجھے خط لکھے گا، مطالبہ کرے گا، میں پورا کروں گا اگر جیت گیا۔ اللہ کی جیت گیا، اخبار میں آ گیا۔ اب وہ کیا ہوا؟ اب ہر شہر میں جا رہا ہے اور خط سارے جمع کیے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد مثال دے رہا ہوں، یہاں آ گیا، اب یہاں کے خط کھولے، ہاں بھی جو جمع ہو جائے، تاریخ طے ہو گئی، سب لوگ آ گئے۔ ایک خط لکھا، اس میں لکھا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے آپ داڑھی رکھ لیں، بس یہ خط مجھے کسی نے لکھا ہے۔ جی کون ہے یہ؟ 10 سال کی بچی کھڑی ہوگی، اس نے کہا جی میں نے لکھا تھا۔ بیٹا آپ کیا کہتے ہیں داڑھی رکھ لو؟ اس نے کہا ہاں جی۔ کیوں؟ میں نے 2 طرح کے مرد دیکھے، بعض مردوں کی داڑیاں ہوتی ہیں اور بعض بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں، مجھے داڑھی والے اچھے لگتے ہیں۔ تو میں نے کون سا سڑک بنانی ہے یا کوئی اسٹیڈیم بنانا ہے، اسکول، میری خواہش ہے کہ ہم داڑھی رکھ لیں۔ اور وہ صدر کیا کہتا ہے؟ سنو، کہتا ہے کہ میں نے یہ خط پڑھ کے سوچا داڑھی کاٹنے میں خرچہ ہے یا رکھنے میں خرچہ ہے؟ آپ سے پوچھوں گا، کاٹنے پر خرچ ہوتا ہے پیسہ یا رکھنے میں خرچ ہوتا ہے؟ بولو، کاٹنے پر۔ اس نے کہا یہ تو رکھنے میں فائدہ ہے۔ نمبر 2، داڑھی کاٹنے پر ٹائم لگتا ہے یا رکھنے میں ٹائم لگتا ہے؟ وقت بھی تو لگتا ہے نا، تو کاٹنے میں ٹائم لگتا ہے، میرے سے وقت بھی بچت بھی ہے۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں آپ سب کو گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ ایک بچی کو خوش کرنے کے لیے کافر مانتا ہے، جو کافر آدمی داڑھی رکھ رہا ہے، کیا ہم اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتے؟
کیا اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے ہم اس سنت کو زندہ نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سوچنا چاہیے ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قاصد آئے، فارس کسرا نے بھیجے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، پیغام رکھا تھے، حالانکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ جب وہ قاصد پاس ہے، دیکھا آپ نے چہرہ اس طرف کر لیا، پوچھا یہ کیا بن کے آپ آئے ہو؟ داڑھی نہیں دوں گی، یہ کس نے حکم دیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے حکم دیا کہ داڑیاں کاٹو۔ تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا رب کسرا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا جواب سنیے، فرمایا اگر تمہارا رب تمہیں داڑھی کاٹنے کا حکم دیتا ہے تو میرا رب مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ ان کی طرف منہ نہیں کیا تھا، مجھے تمہاری شکل پسند نہیں ہے۔ ساتھیوں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، اگر فوج کوئی نشان متعین کر دے اپنی فوج کے لیے، جو فوجی وہ نشان نہ لگائے وہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کمپنی والا اپنے کمپنی کے ملازمین کے لیے کوئی نشان رکھ دے جو نہ لگائے مجرم ٹھہرتا ہے۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشان متعین کر دیا ہے۔ اگر ہم رکھیں گے اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اگر نہیں رکھیں گے، جس طرح کمپنی کا مالک ناراض ہوتا ہے، جس طرح فوج کا کمانڈر ناراض ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو اس سے اللہ کا نبی ناراض ہو، اس کو کیا جواب دینا جا کر؟ آخری بات سناتا ہوں۔ لاہور سے کراچی برات چلی گئی، داڑھی نہیں ہے خاوند کی۔ جب نکاح کا وقت آیا، لڑکی نے کہا جی میں بہت مختصر کرتا ہوں، لڑکی نے کہا جی میں نکاح پر سین تب کروں گی جب یہ داڑھی کاٹے۔ اس نے کہا میں نہیں کاٹتا۔ چاچے مامے سارے اکٹھے ہو گئے، چل تو آج کے ڈالا یہاں پھر رکھ دیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے کسی مفتی صاحب کے پاس جانے دو، میں فتویٰ لے کے پھر کاٹ لیتا ہوں۔ اس نے جان چھڑانی دی اپنی، وہاں سے اٹھا سیدھا گاڑی میں بیٹھا واپس لاہور۔ برات والے انتظار کر رہے ابھی آتا ہے ابھی آتا ہے۔ جب 3-4 گھنٹے گزر گئے، موبائل تھا نہیں، رابطہ کیسے کرتے؟ انہوں نے کہا وہ بدل کہاں چلے گئے، واپس چلتے۔ توجہ، وہ سیدھا لاہور آیا واپس اپنے محلے میں، اور محلے میں اپنے محلے کی مسجد میں چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کی، رویا، یا اللہ نہ میرے رنگ پہ اعتراض، نہ میرے قد پہ اعتراض، نہ میری برادری پہ اعتراض، نہ میرے کاروبار پہ اعتراض، آ جا کے داڑھی پہ اعتراض۔ یہ تو نبی کی سنت ہے، یہ تو میں نے نہیں کٹانی۔ نکاح نہیں ہوتا نہ ہو، نکاح کرنے والا بھی تو ہے، نہ کرنے والا بھی تو ہے۔ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، شام کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، اجازت لے کے مسجد میں لیٹ گیا کہ میں مسافر آدمی ہوں، اور رو رو کے مانگ رہا یا اللہ میں تو گھر نہیں جاؤں گا ایسے۔ اگر وہ داڑھی کٹانے پر مصر ہے، میں رکھنے پر ہوں، اب میں تجھ سے لیتا ہوں۔ توجہ کریں، کہتے ہیں جب وہ لیٹا رات کو، تھوڑی دیر رات گزری، 12-1 بجے کا ٹائم ہوا، مسجد میں ایک آدمی آ گیا۔ اس نے آ کر آواز دی، ہاں بھائی امجد نام کا بندہ کوئی ہے؟ اس کا نام امجد تھا۔ تو اس کو جب دیکھا کوئی نہیں ہے، دیکھا جوتا تو پڑا ہوا ہے، بندہ کہاں ہے؟ وہ بیچارہ صف پہ لپٹ کے سویا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا۔ اس کو اٹھایا، بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا امجد، آؤ میرے ساتھ چلو۔ بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا چھوڑو ساری باتیں، میرے ساتھ چلو، ذرا مجھے بتاؤ کون ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے، میں نے اس کا رشتہ کرنا تھا، رشتہ تلاش کر رہا ہوں، سامان سارا تیار کیا پڑا ہے، میری منشا کے مطابق مجھے رشتہ نہیں مل رہا تھا، میں رات کو لیٹا، مجھے خواب آیا، آواز آئی فلاں مسجد میں امجد نام کا بندہ ہے، اس سے بیٹی کی شادی کر دو۔ میں نے کہا خواب ہے، سو گیا۔ پھر خواب آیا، اس سے شادی کرو، پھر سویا۔ جب تیسرا خواب آیا، میں نے کہا کوئی حقیقت ہے، واقعی حقیقت، میرے ساتھ چلو۔ اس نے جا کے نکاح کیا، 5 رشتہ دار اکٹھے کر کے، دلہا لے کر گھر پہنچ گیا۔ پیچھے 2-4 گھنٹے بعد بارات آئی، منہ لٹکے ہوئے، وہ تمہیں کیا ہوا؟ اور بندے نے میں چھوڑا کسی کام کا نہیں یار، وہ کیا ہوا؟ وہ ایسے ہوا تو وہ دلہا لے کے آیا، وہ کیسے لے گیا؟ اس کو پتا ہے۔ جب معاملہ کھلا، اس نے کہا تم داڑھی کٹانے کا کہہ رہے تھے، میں رکھنے پر تھا، میں نے اللہ سے مدد مانگی اور میرے اللہ نے مجھے مدد کر کے بتا دیا، جو میرا بن جاتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔